اچھا، میرا سوال چاروں علماء کرام ہمارے لیے محترم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا اصل میں بیسک پرپس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، اور آج جو مساجد جس طریقے سے مینیج کی جا رہی ہیں، جو بھی ان کے اندر طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے مطلب رن کی جا رہی ہیں، تو کیا ان میں کوئی فرق ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد تھی وہ کسی اور مقاصد کے لیے باقاعدہ ٹھیک ہے، بنائی گئی تھیں، ٹھیک ہے اور علامہ آج ہم نے صرف اور صرف ان کو نماز پڑھنے ٹھیک کے ہے لیے مخصوص کر لیا ہے، یا وہ دیگر اپنی پوچھ وہ جو بھی ہماری ٹھیک ہے اعتقاد کے مطابق جو بھی تقاریب ہیں اس تک مخصوص کر دیا ہے؟ تو ٹھیک ہے بیسک مقصد مسجد بنانے کا ٹھیک کیا ہے تھا؟ ٹھیک ہے میں یہ اصل میں سارے چاروں بہت علماء شکریہ، کرام ہمارے معتبر ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ضرور پوچھنا چاہتا علامہ صاحب، مساجد بنانے کا بیسک مقصد پرپس کیا تھا؟ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کا ایک ہدف تو یہ تھا کہ اللہ کی بندگی ہو جائے، عبادت ہو جائے، اور در عین حال انہی مساجد کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء اور غریبوں کی دادرسی بھی فرماتے تھے۔ انہی مساجد کے اندر لوگوں کے اختلافات کو حل بھی کرتے تھے، اور انہی مساجد کے اندر جنگوں کی پلاننگ اور تدبیر بھی ہوتی تھی۔ اختلافات بھی اسی میں باہمی بالکل یہیں پر فیصلے کرتے تھے حضرت او رسول اللہ۔ تو یعنی یہ ملٹائی پرپسز کے لیے او مسجد استعمال ہوتی تھی، عبادت کے لیے بھی اور معاملات دنیا کو سولو کرنے کے حوالے سے بھی۔ خوب اور اگر اسی صورت سیرت اور سنت کو جاری رکھا جائے تو ہماری مساجد بھی محدود نہ ہو کسی ایک کام میں۔ کیا کہنا ہے قاری صاحب آپ سے بھی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے میرے خیال سے، اس کے جی اوپر اگر آپ بھی بالکل کمنٹ کریں۔ خوبصورت بات کی جی انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اولی مقصد تو یہی ہے جو محترم وزیر صاحب نے بیان کیا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کی بندگی۔ لیکن آپ نے عدالت عظمیٰ بھی اسی کو قرار دیا، آپ نے بڑے بڑے فیصلے مسجدوں میں بیٹھ کر آپ نے خوب کیے۔ پھر آپ نے سفارت خانے کا کام بھی اسی مسجد سے لیا، اچھا بڑے بڑے سفراء سے آپ لال یہی مہرون کلر کا جبہ زیب تن فرماتے اور مسجد میں بیٹھتے، اور سفراء آ کر آپ سے ملاقات کرتے۔ وزارت خارجہ کا دفتر بھی آپ نے اسی کو قرار دیا، حتیٰ کہ GHQ بھی آپ نے مسجد کو قرار دیا۔ بڑے بڑے جہادی قافلے جب آپ روانہ کرتے یا تجویز فرماتے، یہ اس کا دستے کا لیڈر ہوگا، یہ اس دستے، آپ اسی مسجد سے ترتیب دیتے۔ تو صرف یعنی آپ نے نماز تک وہ نہیں، بلکہ دنیا میں وجود میں آنے والی سب سے پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی بھی آپ نے اصحاب صفہ کے نام سے آپ نے اسی مسجد میں کیا کہنا ہے ڈاکٹر اسی صاحب؟ کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ سے سوال یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مساجد کو اب تو ہم نے صرف اور صرف عبادت کی جگہ، خانقاہوں کی جگہ بنا دی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی بات ادھر نہیں کرنا۔ ولید، جب سے مسلمانوں میں ریلیجیس سیکولرزم کی فکر پروان چڑھنا شروع ہوئی ہے کہ اسلام بھی لائک اینی ادر ریلیجن صرف ایک پرسنل میٹر بن کر رہ گیا ہے، تو ہم نے مسجد، ممبر، محراب، خانقاہ کو بھی صرف اور صرف جو فلاسفی آف ورشپ ہمارے نزدیک بہت محدود ہے، ہم نے عبادت گاہوں کو بھی صرف 5 وقت کی نمازوں یا اذانوں کے لیے محدود کر دیا۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، اور اسلام کے نقطہ نظر سے جو فلاسفی آف ورشپ ہے وہ صرف 5 وقت کی نمازوں یا رمضان المبارک تک کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے۔ ٹھیک آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد کو ایک سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پر اور ایک ریاست کے ادارے کے طور پر کیسے استعمال فرما رہے ہیں کہ اسی مسجد میں لوگوں کا نکاح منعقد ہو رہا ہے، کیا کہنا ہے؟ اسی مسجد میں لیگل ایکسپرٹس لوگوں کو فتوے کی صورت میں ایک لیگل اوپینین بتا رہے ہیں، خوب اسی مسجد میں عدالت اور قضاء کے احکامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ صفہ کی صورت میں ایک فرسٹ اسلامک ریزیڈینشل یونیورسٹی ہو، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے ڈیلیگیشنز کو روانہ کرنا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی شریف میں اسطوانۃ الوفود موجود ہے، کہ وہاں پر وفود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔